کسی سے مت امید رکھ مگر اپنے اللہ سے، اور کسی سے مت ڈر مگر اپنے گناہ سے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ رحمت کا یقین رحمت کا حاصل کرنا ہے، رحمت کی تمنا ہی رحمت ہے۔ جس پر رحمت ہوتی ہے وہی رحمت مانگتا بھی ہے۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری اچھی باتوں اور عادتوں کو اس طرح چنو جیسے پرندے زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ صرف عمل ہی محبت کے خلوص کی تصدیق کرتا ہے، الفاظ تو سب فلسفہ ہے۔ اگر آپ شیطان کو تنگ کرنا چاہتے ہیں تو خاموش رہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اندازہ لگا لیں کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے۔ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے مگر ظلم کی نہیں۔ دکھ کے پنچھی کو سر پر پرواز کرنے کا موقع دیا جا سکتا ہے مگر اسے سر پر گھونسلہ بنانے کا موقع کبھی نہ دو۔ آپ لوگوں کے گناہ دیکھ سکتے ہیں مگر ان کی توبہ نہیں۔ اچھے الفاظ ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ امیدوں اور حقیقتوں کے درمیان توازن رکھنے والے کبھی غمگین نہیں رہتے۔ جو لوگ آپ کی دعاؤں سے جڑے ہوتے ہیں وہ ساری دنیا سے الگ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا کی طرح آپ کو اللہ سے غافل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کیسے ہو جس کے ہر فرد کے لیے اصلاح کا مطلب دوسروں کی اصلاح ہو۔ سچے دل اور نیک دعائیں ایسا لشکر ہے جو کبھی نہیں ہارتا۔ جن کے دلوں میں رحم، طبیعت میں سادگی، احساس میں خلوص اور سوچوں میں سچائی ہے، ایسے لوگوں کا وجود اللہ کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمت ہے۔ جس کا اللہ سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو، اور جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جو انسان ہماری نگاہ میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے وہ بھی کسی کے دل کے قریب ہے۔ خیالوں اور عقیدتوں کا فرق بھی مقدر کے فرق کی طرح انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں۔ چلو جولاہوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ غم ہی تو وہ چیز ہے جس سے عطار، رومی، رازی، غزالی، اقبال پیدا ہوتے ہیں۔ غم اپنا بھی ہو تو بھی اس کی تاثیر کائناتی ہوتی ہے۔ غم کمزور انسان کو کھا جاتا ہے اور طاقتور آدمی کو بنا جاتا ہے۔ جب عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، رنج اور راحت اللہ کی طرف سے ہے، دولت اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمارے پاس رہ ہی کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ ہم ہر چیز کو قبول کر لیں۔ سبھی اچھے ہیں، بس اللہ برا وقت نہ لائے کہ یہی سب برے لگنے لگتے ہیں۔ ہم جن سے دور جانا چاہتے تھے انہی کے سامنے لائے گئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے۔ یہ زبان لفظوں اور ہونٹوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ ایک غیر فانی زبان ہے اور کائنات کا ہر آدمی اسے سمجھتا ہے۔ کس قدر نابینا اور اندھا ہے وہ شخص جو اپنی جیب سے تیرا دل خریدنا چاہتا ہے۔ جس کو سچائی اور نیکی کا سفر کرنے کی خواہش ہے تو وہ جان لے کہ اس کی یہ خواہش ہی اس کی منظوری کا اعلان ہے۔ جس کو منظور نہیں کیا جاتا اس کے دل میں یہ خواہش ہی نہیں ڈالی جاتی ہے۔ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایک راستے کا مسافر بنا۔ ایک راستے کا مسافر گمراہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے۔ حاصل کرنا بڑی بات نہیں ہوتی، حق حقدار تک نہ پہنچانا بہت غلط بات ہے۔
جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ عقل کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو۔ بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت پوچھ کر نہ ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں۔ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ دیکھو، سکون ایک نتیجہ ہے جو کام کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ کام جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، وہ کام جن کو کرنے کا تم نے خود سے وعدہ کیا ہے، وہ کام جو تمہارے اپنوں کی
تم پر ذمہ داری کے طور پر لازم ہوئے ہیں۔ پہلے یہ کام کرو، پھر تمہیں ان کاموں کا نتیجہ ملے گا، یعنی سکون۔ آپ کا ہونا، آپ کا وجود رشک کرنے کے قابل بن جاتا ہے جب لوگوں کی خوشیاں آپ کے وجود سے جڑ جاتی ہیں۔ ضد نہ کیا کرو کہ میں ہی صحیح ہوں، باقی سمجھانے والے سب غلط ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم بار بار ایک ہی جگہ ٹھوکر کیوں کھاتے؟ اللہ کو اپنے نیک بندے بہت پسند ہیں، لیکن اسے وہ گناہگار بندے بھی پسند ہیں جو غلطی ہو جانے پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے مولا، ہم نے غلطی کر دی، ہمیں معاف فرما۔ ان بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند فرمایا جاتا ہے جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ محبت کا بدلہ محبت ہے، اور ہر محبت کرنے والا بدلے میں محبت ہی چاہتا ہے۔ اسے آپ کے احسان اور مہربانی سے کوئی واسطہ نہیں۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے۔ صحیح لوگوں اور چیزوں کی ہو تو سکون بن کر، غلط لوگوں اور چیزوں کی ہو تو جنون بن کر۔ خدا سے ملنے کے بہت سے راستے ہیں، ہر وہ راستہ جس میں سچی تڑپ اور اخلاص کے ساتھ چلا جائے، وہ راستہ اللہ ہی تک لے جائے گا۔ ان راہوں پر بھی چل کر دیکھو، ڈھونڈو ان راستوں کو، صرف سجدوں کو ہی کافی مت سمجھو۔ کبھی تو کاروبار کرنا چھوڑو، ہر کام میں بس فائدہ تلاش کرتے ہو، یہ بھی کوئی تلاش ہے؟ کرنا ہے تو وہ نور تلاش کرو جو تمہاری ذات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے، ان کی فکر نہ کرو۔ اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے ادا کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور اللہ کا شکر کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اللہ کے کاموں میں آپ دخل نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جو کرتا ہے اور فرماتا ہے وہی ٹھیک اور بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کی تحقیق اپنی انسانی عقل سے کریں گے تو یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا سے توجہ ہٹا کر دین کی طرف لگا دیں تو آپ دیندار ہو گئے۔ بس یہ یاد رہے کہ وہ آپ کو آپ کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والا یہاں نہیں رہے گا۔ اس امت کے لیے مہربانی ہے، اس کو تکلیف آتی ہے، عذاب نہیں۔ اللہ سے محبت کرنے والے ہر انسان سے محبت کرتے ہیں۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ جس سکون اور آرام سے ہمارے جسم میں روح داخل ہوئی تھی، اسی طرح ہماری روح کو موت کے وقت کلمہ پڑھتے ہوئے سکون کے ساتھ آزاد فرما۔ اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا، یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ خیال رہے کہ تمہیں پالا جا رہا ہے اور میں پالنے والا ہوں۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ تم پالنے والے ہو۔ یہ نہ کہنا کہ میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔
کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنی ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ آپ کے نیک عمل کا ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو، کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو، محشر کے دن ایک ایک ذرہ، یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے۔ کسی کو اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے اعلان نہیں کیا جاتا، بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس سے دکھ سکھ بانٹنا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو تو تمہارا دشمن تمہارے دروازے پر آ کر بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا بات کرنا کافی نہیں، بات میں تاثیر ہونا ضروری ہے، اور تاثیر خلوص اور عاجزی بغیر نہیں آتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم فرماتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی دیتا ہے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ امانت صرف چیزیں یا رقم نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کرو۔ اچھے لباس سے مہکتی خوشبو پر بد اخلاقی کی بدبو غالب آ جاتی ہے۔ ایک نوجوان کے لیے کچھ بھی اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ عقل مند لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنا۔ غریب وہ ہے جس کا سورج شام کو نہیں بلکہ امید ختم ہونے پر ڈوب جاتا ہے۔ لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ اپنے اوپر ہنسنا ذہنی صحت کی پہلی نشانی ہے۔ اکثر بہادری کا امتحان مرنے سے نہیں، جینے سے ہوتا ہے۔ دل کا عظیم سکون اس کو ہے جو نہ تعریف کی پرواہ کرتا ہے اور نہ الزام کی۔ ظرف والوں کی دنیا الگ ہے، دشمنی بھی ہوگی تو معیار ہوگا۔ ہم وہ نہیں ہوتے جو لوگ سمجھتے ہیں، ہم وہ ہوتے ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ جب شیر مر جاتا ہے تو ہر گدھا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اسے ٹھوکریں مار سکتا ہے۔ صبر رکھے، تکلیف بھی اجر بن جائے گی۔ اگر خدا کسی کو بھی معاف نہ کرتا تو جنت تو خالی رہ جاتی۔ ذہنی طور پر چھوٹے شخص کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر امیر شخص کو بڑا آدمی سمجھتا ہے۔ آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض لوگ نصیحت۔ آپ نعمت کی حفاظت کیجیے اور نصیحت سے سبق حاصل کیجیے۔ جب زندگی کی بڑی بڑی جنگیں اکیلے لڑی ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی مشکلوں کے آنے پر سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کی حقیقت تعلقات سے کھلتی ہے، بلا تعلق سب شریف ہوتے ہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی کا خوف
عقل کی انتہا ہے۔ ادب کا تعلق انسان کی تعلیم سے نہیں بلکہ ہمیشہ اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ کبھی ضرورت مند کو اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا، کیونکہ رب کٹورا بدلنے میں دیر نہیں کرتا۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ خوشی خالص اور صاف پانی کی طرح ہے، جہاں جہاں یہ بہتا ہے حیرت انگیز طور پر شاندار شگوفے کھلتے ہیں۔ انسان کو اچھے اخلاق کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ جہاں دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ یاد رکھو، جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو، کسی گناہ گار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ صرف دل میں ہی اتنی طاقت ہے کہ تمہیں آسمانوں کا سفر کرا سکے۔ جب انسان کی آنکھوں سے شرمندگی کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے خوشیوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے سمجھنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن بیوقوف لوگ دنیا کے کاموں میں اپنی عقلوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ غم نہ کرو، کھوئی ہوئی چیز کسی دوسری صورت میں واپس مل ہی جاتی ہے۔ محبت میں تھوڑی سی توجہ زیادہ ہو جائے تو عشق بن جاتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت اپنا نور آسمان تک پہنچا دیتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں ہے۔ زندگی میں بہترین رشتے وہ ہیں جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلی جیسی ہو جائے۔ جس شخص کا خدا نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے رک جائے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور فرمائے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ کرے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں رشتے بنا نہیں سکتی۔ حیرت ہے کہ انسان ہاتھ تو دنیا کے آگے پھیلاتا ہے اور شکایت خدا سے کرتا ہے۔ جس خطرے کا وقت سے پہلے احساس ہو جائے، سمجھو کہ وہ ٹل سکتا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہے توبہ کی ابتدا ہے۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے اس کا انصاف نہیں بلکہ اس کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ اللہ سے وابستہ ہونا زندگی ہے اور اللہ سے غافل ہونا موت ہے۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ ایسے وقت میں استغفار ضروری ہے۔ اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے۔ اگر بن دیکھے سے محبت ہو جائے تو بڑی بات ہے،
اور جب یہ بات عطا ہوتی ہے تو پھر محبت ہوتی ہے، ورنہ تمہیں کیا پتہ کہ کس طرح محبت کرنی ہے۔ جس کو دیکھا نہیں اس سے محبت کیا ہے؟ جب اسے دیکھا نہیں ہے اور محبت ہے تو یہ اس کی اپنی توجہ ہے جو محبت پیدا کر رہی ہے۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل کے ساتھ گزارا کر نہیں سکتے، تو بے عقل تو آپ ہی ہو۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ جاہلوں کے ساتھ گزارا کرنا۔ اور عقل کی تعریف کیا ہے؟ بے عقل کے ساتھ گزارا کرنا۔ بہت سے قابل لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی قابلیت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور جب تک انہیں اپنے نقصان کا پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ راضی ہو جائے تو انسان کو دنیا میں ہی بہت سے انعامات مل جاتے ہیں، اور ان تمام انعامات میں سے ایک بہت عظیم انعام جو بندے کو ملتا ہے وہ سکون ہے۔ برائی کو چھپانے میں بھی محنت لگتی ہے اور برائی کو دور کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ عقل مند اسے دور کرنے کے لیے محنت میں لگ جاتا ہے اور بے وقوف اسے چھپانے کی۔ اور کچھ بندوں کو جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو وہ بندے اپنے آپ کو بد نصیب کہنے لگتے ہیں، اور اس طرح وہ اللہ کے دیے ہوئے امتحان میں ناکامیاب ہو جاتے ہیں۔ ضروری نہیں تحریر اچھی ہو اور آپ کی گفتگو پاک اور خوبصورت ہو تو سامنے والا اس سے متاثر ضرور ہوگا۔ ہر خوبصورت تحریر اور گفتگو مخلص دلوں پر ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے فرشتوں سے اونچا مقام حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر وہ ان صلاحیتوں کو فساد اور بگاڑ پیدا کرنے میں لگا دے۔ پھر یہ بات تعجب کے لائق نہیں کہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے اس کی ناشکر گزاری کے بدلے۔ خود کو بہتر بنانے کی کوشش اس لیے بھی کرو تاکہ دوسرے بہتر بندوں کو دیکھ کر تمہارا دل غمزدہ نہ ہو۔ خواہشوں کو جب دیکھو کہ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اتنی کہ آخرت تمہارے لیے دھندلی ہو جائے، تو فوراً نفس کی اس سرکشی کا علاج کرو۔ یقیناً نفس نے تم پر بہت مضبوط حملہ کیا ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو کہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارے حق میں کام میں لگا ہو، اور یقیناً حقیقت بھی یہی ہے۔ دیکھو زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتی، کبھی کبھی غم انسان کو گھیر لیتے ہیں، آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور جب ایسا ہو تو خاموش ہو جایا کر اور اس وقت کو خاموشی سے گزار دیا کر۔ یہ اللہ کے شکر گزار بندوں کا طریقہ ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی بہت سی پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اس کی ہر بار مدد کی جاتی ہے اور ہر مرتبہ کچھ نیا سیکھ کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی سکون سے نہیں بیٹھتا، وہ مسلسل اپنی پرواز کو بلند کرتا رہتا ہے۔ مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں اسے طاقت دیتی ہیں، اس کے پر مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اس کی کہانی دنیا داروں کی کہانی کی طرح نہیں ہوتی۔ غلط چیزوں کی ضد اچھی نہیں ہوتی، یہ ضدیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ساتھ لے آتی ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ آپ سے سب کچھ چھین لے، ان ضدوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خاموشی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کو زندگی کے بہت سارے سوالات کے جوابات ملنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے وہ ذہن میں اترتے ہیں الہام کی طرح۔ زندگی کے سفر میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کے خیالات آپ کے خیالات سے ملتے ہوں تو یقیناً زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ وہ نیک کام جس کو مخلص بندہ مخلص نیت کے ساتھ کرے اور اس میں کوئی کمی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کمی کو ہی اس کام کی خوبصورتی بنا دیا جاتا ہے، جس سے وہ کام امید سے زیادہ کامیابی حاصل کرتا ہے، پھر بھلے ہی اس میں وقت لگ جائے۔ اب توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ پھر جس کی پیدائش ہی ابھی ہوئی ہے وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟
جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ اگر آپ خدمت کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تو آپ کمال کے انسان ہیں۔ ہمت اور حوصلہ بڑھانے کے لیے پسندیدہ شخص کے 2 بول ہی کافی ہوتے ہیں۔ حقیقت کو جاننے کی کوشش کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی سوال کا جواب سیڑھی کا ایک پائیدان ہوتا ہے، جس کے بعد پھر سوال اور پھر جواب، یعنی ایک قدم مزید آگے، اور یوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ پرایا وہ نہیں جس کا بسیرا دور ہو، پرایا وہ ہے جسے گرد و غبار ڈھانپ لے۔ سب سے بڑی باطنی بیماری مایوسی ہے۔ ظاہری کوئی بھی بیماری اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے۔ قتل کرتے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے۔ اگر مستقبل کی بنیاد ماضی ہے تو پھر شعوری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ گفتگو کا اختتام ہمیشہ سادہ اور آسان ہونا چاہیے۔